باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پاناما لیک سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ بڑا کیس ہے، دباؤ کے تحت جلد نمٹانا نہیں چاہیے، یہ وکیل کا کہنا ہے۔ وکیل طارق اسد نے درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ چیف جسٹس نے اس پر یہ کہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت جلد بازی میں فیصلہ کرے، عدالت جلدی فیصلہ نہ کرے۔ وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کیس جب ہم تک لایا گیا تو بہت محدود تھا، اتنی جلد بازی نہیں ہوگی اس تمام تر کیس کو لے کر کہ کسی کے بھی ساتھ ناانصافی ہو۔ بڑا کیس ہے، بڑی عدالت ہے اور سب کی بڑی نظریں ہیں اس کیس پر۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پاناما لیک سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی ہے جس میں اہم ریمارکس سامنے آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے وکیل سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت جلد فیصلہ نہ کرے، اتنی جلد بازی نہیں ہوگی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ وکیل طارق اسد نے یہ استدعا کی کہ 1948 سے بدعنوانی کے معاملے کی سماعت کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح تو یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمارے سامنے جو کیس لایا گیا وہ بہت محدود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو آج ثبوت جمع کرائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے یہ کہا ہے کہ اخباری تراشے شواہد نہیں ہوتے، اخبار پرانا ہو جائے تو اس پر پکوڑے بکتے ہیں۔ وہیں ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا بطور انسان ملکی کرپشن کی تحقیقات ہمارے لیے ممکن ہے؟ ہم انسان ہیں، کمپیوٹر تو نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے دستاویزات جو جمع کرائیں کل کے روز 686 صفحات پر مشتمل وہ دستاویزات ہیں جس سے متعلق دنیا نیوز نے خبر بریک کی کہ 286 صفحات ایک کتاب سے لیے گئے ہیں۔ صحافی اسد کھرل کی کتاب ہے رائونڈ سازش، اس کے اقتباسات تھے۔ اب انہی دستاویزات سے متعلق جسٹس شیخ عظمت سعید نے یہ کہا ہے کہ اخباری تراشش شواہد نہیں ہوتے، اگر اخبار پرانا ہو جائے تو اس پر پکوڑے بکتے ہیں۔ آج کی اس عدالتی کارروائی سے متعلق مزید جان لیتے ہیں عدیل وڑائچ سے۔ عدیل وڑائچ بتائیے گا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکیل کے درمیان اور ججز کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، کوئی کمیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کیا؟ جی بالکل، جو مکالمہ جاری ہے جماعت اسلامی کے وکیل اور بینچ کے درمیان، اور جو بینچ کے رکن شیخ عظمت سعید ہیں ان کا کہنا ہے کہ 6636 صفحات آپ نے جمع کرا دیے ہیں جو اخبار کی دستاویزات ہیں، یہ شواہد نہیں ہوتے، اخبار جب پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں پکوڑے بکتے ہیں۔ 1882 کے کاغذات آپ نے لگا دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ اس میں کوئی پیج ڈالا جائے تو تصدیق کر کے وہ باہر نکال دے۔ جو طارق اسد ہیں ایڈوکیٹ عوامی وکیل، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عوامی وکیل ہیں اور آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں جو دیگر لوگ ہیں، دیگر پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ بھی ان کا معاملہ زیر بحث آئے۔ پرویز مشرف کی کرپشن کی تحقیقات بھی کی جائیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 184(3) کا جو استعمال ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ اختیار ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ پرویز مشرف نے اگر کرپشن کی ہے تو عدالتیں کھلی ہیں، آپ کی عدالت کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقدمہ اگر روزانہ کی بنیاد پر جس طرح درخواستیں آ رہی ہیں، لگتا ہے سپریم کورٹ میں ایک سیل کھولنا پڑے گا، اور جس طرح یہ درخواستیں آ رہی ہیں اور جس طرح یہ شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، اگر ان کا جائزہ لینے لگے تو کمیشن جو ہے یہ 6 ماہ میں بھی اپنی رپورٹ نہیں دے سکے گا، اور جو شواہد جمع کرائے گئے ہیں اس پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور 1 گھنٹہ لگا ان ہزاروں صفحات میں سے ایک کام کا پیج نکالتے ہوئے، اور کمیشن جو ہے اگر وہ ان صفحات کا جائزہ لینے لگ گیا تو نہ جانے پھر کب اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات مکمل ہوں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اس طرح تو کارروائی 6 ماہ میں مکمل نہیں ہوگی، بظاہر لگتا ہے کہ دستاویزات کے بعد یہ لمبا کھیل شروع ہو جائے گا۔ تو عدیل یہ بتائیے کہ جو دستاویزات جمع کرانے کے لیے سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی پچھلی سماعت میں، وہ دستاویزات کیا وزیر اعظم کے بچوں کی جانب سے جمع کرائے گئے جو جائیداد سے متعلق تھے ڈاکیومنٹس؟ جی، جو وکیل ہیں وزیر اعظم کے، جو بچوں کے وکیل ہیں، جو جن کو گزشتہ روز تبدیل کیا گیا تھا، اکرم شیخ اب وکیل ہیں، ان کی جانب سے پیش ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ حسن حسین وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ مریم نواز حسن حسین کی جانب سے تمام دستاویزات ہم نے جمع کرا دیے ہیں، صرف ایک دستاویز جو ہے وہ عدالت میں جمع نہیں کرائی، وہ ایک دستاویز جو ہے صرف عدالت کے سامنے ہی پیش کروں گا، اس طرح جمع نہیں کراؤں گا جس طرح عدالت نے کہا تھا۔ وہ ایک دستاویز جو ہے وہ ہم کمیشن کے سامنے پیش کریں گے۔ اس دستاویزات پر جو قطر کے سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کے دستخط ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ نے وہ کاغذ ہمیں دینا ہے یا نہیں، تو اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ وہ کاغذ جو ہے انتہائی عام ہے، وہ ہم عدالت کو بھی فراہم کریں گے۔ جی